وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو چیرنے پھاڑنے والوں کو، مقلبین، جبکہ تم اس کو بھیجنے والے ہو، خواہ وہ شاہین اور باز ہو یا شکاری کتا ہو، علمتم، تم نے اس کو تعلیم دی، اور وہ جا کے زخمی کرے گا، خود نہیں جائے گا۔ مقلبین جلالین میں ہے مرسلین، تم اس کو بھیج رہے ہو۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک شکاری تھا، تو اس کے پاس ہم آ جاتے تھے کہ ملنگ چاچا فلاں جگہ خرگوش ہے، آپ کتا چھوڑ دے۔ تو وہ کہتے ہیں شینو نے نہ جوڑا دے، شینو سڑے دے، وہ کتے کا نام تھا شینو۔ تو وہ چپ چاپ لیٹا رہتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا، اور جب وہ کہتا تھا ہم اس کو راضی کر لیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں الکن شینو بچے شابا کہا بوچت پاس دو افا دفا قتل میں شروع کر چکم لاربان بروانے گا۔ مقلبین، اللہ فرماتے ہیں تمہارے کہنے سے جائے گا، خود نہیں جائے گا۔ خود چل پڑا تو پھر تو غلط ہو گیا، غیر تعلیمی یافتہ ہو گیا، اب ٹو ڈیٹ نہیں رہا پھر وہ۔ یہ شرطیں ہیں، تم نے اس کو سکھایا ہو، ایک وہ جا کے شکار کو زخمی کرے، دو تمہارا بھیجا ہوا ہو، تین اور تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، چار۔ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ بھیجا ہوا ہو اور آقا نے سیٹی بجائی فوراً واپس آ جائے گا۔ شکار اس نے کر لیا خرگوش کا، پکڑ لیا، مالک دور ہے اور خرگوش مزاحمت میں زخمی ہو گیا، تو ہم نے کہا دے دو، ہم ذبح کر کے اور ملنگ چاچا کو دے دیں گے۔ تو رکھ لیا، ہم نے چاقو نکالا، بسم اللہ اللہ اور اس کو ذبح کیا۔ ملنگ چاچا آیا، پوچھا کہ کتا کو چلایا؟ ہم نے کہا نہیں، کتے نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ کیوں نہیں؟ خود جا کر کے اس کو اٹھایا، اس کو دکھایا، یہ تعلمونہن، تم نے ان کو تعلیم دی، تم ان کو سکھا چکے ہو، مما علمکم اللہ، وہ جو سکھایا تم کو اللہ نے، فکلوا، پس کھاؤ، مما امسکنا علیکم، وہ جو روک چکے ہیں تمہارے لیے۔ آیت میں اشارہ ہے، اگر وہ کھانے لگا تو شکار حرام سمجھا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور لو نام اللہ کا اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے، کہ اس بہانے مردار نہ کھاؤ۔ فرمایا امسکنا علیکم، قرآن کو دیکھو، ان شکاری کتوں نے یا بازوں نے روک لیا تمہارے لیے، قرآن کو دیکھو ذرا، امسکنا لکم نہیں کہا، کیونکہ کتا شکار کرے خون بہہ رہا ہے اور آقا کو دے، اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، مگر تعلیم کی برکت کیا چیز ہے؟ تو میں کہتا ہوں کتے کو تعلیم دیتے ہو، وہ تمہارا شکار محفوظ لاتا ہے۔ تو جو سفراء، جو عمراء اور جو منتظمین دینی مدرسوں کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ اپنے شکل آئینے میں دیکھے کہ ان کے اخلاقیات کتے سے بھی نیچے ہیں۔ کتا تو دیانتدار ہے، تعلیم کی برکت سے، اس نے نہ نور الاضاء پڑھی ہے، نہ کنز، نہ شرح وقایہ، نہ بیضاوی، نہ توضیح، نہ سلم، نہ مشکات، نہ بخاری، چند فارمولے تھے وہ اس کو سکھائے گئے، اور آپ نے سب کچھ پڑھا ہے اور پھر گریبان میں اپنا دیکھے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تعلیم کی برکت سے کتے جیسے ناپسندیدہ درندہ اچھا ہو سکتا ہے، اور تعلیم کر کے ایک انسان اچھا نہیں بنا تو یہ خصلت اور ذاتیات میں کتے سے بھی زیادہ کمینہ اور گھٹیا ہے۔ قرآن سمجھو اس طرح۔ کتا اس مجازی مالک کا خائن نہیں ہے، شکار اسی کا ہے، اسی کے لیے پڑا رہے گا، اور یہ علم سمیت، انسانیت سمیت، ایمان سمیت اپنے مالک سے نہیں ڈرتا۔
اور اس کے شریعت کے حدیں توڑ رہا ہے، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، بصد معذرت اور ادب آپ کی خدمت میں معافیوں کی خواستگار ہوں کہ یہ باتیں صحیح ہونا چاہیے اور اس میں جواب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی جو تفسیریں ہیں جتنی ہے چھوٹی بڑی، ان میں لکھا ہے کہ اگر شکار بندوق سے ہو یا پستول سے ہو یا کلاشنکوف سے ہو، کبھی کہتے ہیں گولی کا نوک ہونا چاہیے گولی دار، کبھی کہتے ہیں اس کا خون نکلے، کبھی کہتے ہیں وہ جانور ملنا ضروری ہے ورنہ ذبح نہ کیا تو مردار ہے۔ میں پوچھتا ہوں، بلوچستان کے پہاڑ میں 14 میل کی مسافت پر اوپر ایک بکرا نظر آ رہا ہے، درمیان میں شکاری بندوق سے اس کو مارتا ہے، وہ وہاں سے گر رہا ہے لیکن اس کے اٹھانے میں 3 دن اور لگ رہا ہے پہنچنے تک، اتنی گولائی ہے، اتنے چکر ہے۔ یہ کون سی گولی ہے جس سے شکار زندہ رہے گا؟ بالکل غلط بات ہے، تمام فتاوا غلط ہے۔ اتنا کافی ہے کہ آپ نے بندوق استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے۔ اب اگر زندہ ملا تو ذبح کرنا واجب ہے، اور اگر زندہ نہیں ملا اور یہ یقین ہے کہ آپ کی گولی سے لگا ہے، خواہ وہ گولی دار ہو یا چرے دار ہو، پستول ہو یا بندوق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور اس جانور کا خون نکلا ہے، حلال اور طیب ہے۔ مزید اس میں جو باتیں کہی گئی ہے بلا دلیل بلا برہان کے ہے، شکار کے مقصد کی خلاف ورزی ہے۔ اصل میں مفتی محمد عبدو نے جامع ازہر میں جمال الدین افغانی کے تلمس کی وجہ سے کچھ فتوے غلط دیے تھے، ان میں یہ فتویٰ صحیح دیا تھا کہ بندوق اور پستول کا شکار جب چلانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو حلال و طیب ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے پہلی ناراضگی میں اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا بغیر تأمل و تفکر کے، حالانکہ یہ مسئلہ قابل نظر تھا، اس مسئلے میں اصلاحات ہو چکی تھی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کی گئی تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں۔ سوال ہوا تھا نا کہ ماذا احل لہم، کیا کیا حلال ہے، اس کی تفصیل محللات کی۔ آج حلال کیے گئے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، وَطُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کھانے ان لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی، حِلٌّ لَكُمْ، حلال ہے تمہارے لیے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ مطلق کھانے، روٹی سالن، چائے اور پیسٹری، بوتل اور اناج، یہ تو ہر کافر کا جائز ہے۔ یہاں طعام سے مراد ہے المطعوم، اور المطعوم پر بمانے مذبوح کے ہیں، ذبح کیا ہوا، اور حلال ہے ذبح کیا ہوا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم عقیقہ کا گوشت عیسائی کو دے سکتے ہیں، ہم قربانی کا گوشت عیسائیوں کو دے سکتے ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن مسلمان حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ زمانہ حال میں جو مذاہب آسمانی ہے جیسے یہود و نصارہ، ان کی عورتیں شرائط کے ساتھ ہمارے مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ بہت برے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ کون سے اچھے تھے،
براہ راست پیغمبر موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی آ رہی تھی، ایمان نہیں لا رہے، پھر بھی رعایت کی گئی، پھر بھی رعایت کی گئی۔ عجیب بات ہے کہ فرمایا پاک دامن ہو، یہاں اتفاق ہے کہ محصنہ سے مراد پاک دامن ہے، منکوحہ مراد نہیں ہے، حرہ مراد نہیں ہے، عفیفہ مراد ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل کتاب عورت مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن نیک چلن، بد چلن عورت وہ یقیناً لڑکے کو بد چلن بنا دے گی اور اس کا ایمان ڈبو دے گی۔ آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ نکاح وہ لوگ کرے جو اسلام کی تبلیغ اور دعوت کر سکتے ہو، جن میں اتنا جس اور صلاحیت موجود ہے کہ داماد بنے، بہنوئی بنے اور پورے قبیلے کو اسلام پر مائل کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ شادولہ آنکھ کے بکانے نمک رفت و نمک نیز شد، یہ بھی عیسائی ہونے لگے۔ ابھی حال ہی میں محلے میں ایک قدیم نمازی ہے، وہ بڑے تنگ تراکی اور ناچ کرتے ہوئے امریکہ گیا تھا نوکری کرنے۔ اب بیوی نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، میں عیسائی ہو گئی ہوں، اور کہا کہ میں 2 بیٹے ہیں، اور بیٹوں کو کہا اور بیٹی کو کہ اگر تم میرے ساتھ عیسائی ہو تو رہ سکتے ہو، ورنہ جاؤ اپنے باپ کے ساتھ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ امریکہ رہنے پر بہت خوش ہے، امریکہ کا گرین کارڈ کے پیچھے پاگل ہے، لیکن تپیڑے پڑتے ہیں مرنے سے پہلے، مگر عقل اللہ نے نہیں دی کہ حیا اور غیرت آ جائے۔ اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ پتہ چل گیا کہ اہل کتاب وہ ہیں جو ہم سے پہلے کتاب والے ہیں، جو ہمارے باپ دعویٰ کر چکے ہیں، جیسے سکھ گرو نانک والے، قادیانی غلام احمد ماننے والے، پرویزی منکرین حدیث۔ ہمارے بعد کوئی مذہب اہل کتاب نہیں بنے گا، وہ کفار و مرتد ہوں گے اور ان کے ساتھ مطلق بائیکاٹ ہوگا۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دینے لگے ان کو مہر ان کے، محسنین بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافہین نہ صرف پانی نکالنے والے ہو وقتی طور پر، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے ہو چوری چپ کے دوست۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کفر کر لے ایمان کے بعد، فقد حبط عملہ، بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں اور نقصان والوں میں سے ہوگا۔ اشارہ ہے کہ اگر شکار میں احتیاط نہیں کی، اگر شادی بیاہ میں احتیاط نہیں کی تو ایمان سلب ہو جائے گا اور کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے۔